آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی عمروں میں کیا لگا کے بیٹھے ہوئے؟ آخرت برباد ہو جاتی میرے بھائی۔ سود لینے والوں کو زمین قبول نہیں کرتی، زمین قبول نہیں کرتی مرنے کے بعد سود لینے والوں کو۔ سود خور کا سایہ، بٹی لینے والے کا، بٹی خور کا سایہ، بٹی پہ کھانا کھا رہا، بٹی پہ پیسے چلا رہا، بٹی پہ پیسے لے رہا، اس کا سایہ اگر کسی آدمی پہ پڑ گیا وہ آدمی کو بھی دوزخ میں جلایا جائے گا کہتے ہیں۔ سود لینے والے کا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائی کماؤ، بزنس کرو، ملازمت کرو، محنت کرو، دن رات ایک کر دو، آگے بڑھو، مگر ایسا حرام کے طریقے سے پیسہ مت کماؤ، یہ گندا طریقہ، ایسا مت کرو، ایسا خدا کی قسم مت کرو، خدا کی قسم۔ اللہ نے قرآن پاک فرمایا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، قرآن میں اللہ نے فرمایا سود مت کھاؤ، بٹی مت کھاؤ، فرمایا اللہ، اس میں اضافہ کر کے مت لو اس کو۔ کسی کو 5,000 دے رہے ہیں بدلے میں 5,500 لے رہے ہیں، کسی کو 10,000 دے رہے ہیں بدلے میں 11,000 لے رہے ہیں، یہ سود ہے، سود۔ اگر آپ یہ سود کاروبار کرنے کے بعد، یہ سود پہ پیسے لینے اور دینے کے بعد، آپ لے رہے تو نہیں رہے، دے رہے، دے تو نہیں رہے، لے رہے، دونوں صورتوں میں بھی نہ ایسے شخص کی نماز قبول، نہ ایسے شخص کی توبہ قبول، نہ ایسے شخص کا روزہ قبول، نہ ایسے شخص کا حج قبول، نہ ایسے شخص کی میت قبول۔ حتیٰ کہ فرمایا گیا سود خور کو، بٹی خور کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ کیوں مت کرو؟ اس لیے کہ اس خبر پہ اتنا عذاب، اتنا عذاب، اتنا عذاب آتا ہے، اس کی وجہ سے آزو بازو کی 40 خبروں تک سود خور کے عذاب کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے مت اس کو قبرستان میں مت دفن کرو اس کو۔ آپ کا اگر کوئی دوست، آپ کا اگر بھائی، آپ کا اگر کوئی رشتہ دار، آپ کا اگر کوئی ملنے جلنے والا یہ بٹی کے کاروبار میں لگا ہوا ہے، کل سے گلہ پکڑ کے روکیں گے آپ اس کو انشاءاللہ۔ روکیں گے نا؟ بولو، گلہ پکڑ کے روکیں گے آپ، مار کے منہ پھوڑ دو اس کا۔ اچھا ہے دنیا میں منہ پھوڑ دے تو کم سے کم قیامت کے عذاب سے تو بچ جائیں گا، خبر کے عذاب سے تو بچ جائیں گا۔ گناہ کو روکو، بلکہ فرمایا گا ہاتھ سے روکو، یہ ایمان کی پہلی علامت ہے، ہاتھ سے روکو، کیونکہ وہ ایک نالائق کی وجہ سے پوری قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آتا، اچھے بھی پیسے جاتے، برے بھی پیسے جاتے اس کے اندر۔ آج کل دیکھیے آپ زمینوں میں زلزلے آ جا رہے ہیں، بارش ہوئی تو اتنی بارش آ جا رہی، اتنی بارش آ جا رہی، اتنی بارش آ رہی، بنگلور ڈوب گیا۔ نہیں، میں پیدا ہوا 42 سال کا ہوگا، میرے دور میں میں کبھی اتنی بارش نہیں دیکھا جتنی بارش 2-3 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ ایسی بارش آ رہی، ایسی بارش آ رہی، پورا پاکستان بہہ کے نکل جا رہا۔ کیا ہو رہا بھائی؟ یہ آپ سمجھ رہے بارش آ رہی، بارش نہیں ہے، نالائق ہو، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ عذاب ہے، عذاب خالی آگ برسنا یہی عذاب نہیں ہے، عذاب پانی کی صورت میں بھی آتا ہے، عذاب جو ہے چہروں کے جل جانے کی صورت میں بھی آتا ہے، چہروں سے نور ختم ہو جاتا، رونق ختم ہو جاتی، دلوں کا سکون ختم ہو جاتا، راتوں کی نیند ختم ہو جاتی، دن کا چین ختم ہو جاتا، رزق میں کشادگی ختم ہو جاتی، گھروں کے اندر راحتیں ختم ہو جاتی۔ یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے۔ زمینوں میں زلزلے پیدا ہونا، یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے۔ بارش کا تیز ہو جانا اور دھوپوں کا سخت ہو جانا، یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے۔ آج یہ سارے عذابات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ تو پہلا عذاب سود، جس کی وجہ سے قوموں کی قومیں برباد ہو گئی، تباہ تاراج، نیست نابود، ہلاک ہو گئی قومیں سود کی وجہ سے۔ دوسرا عذاب زنا کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے بولو؟ زنا کی وجہ سے۔ دوسرا جو بڑا عذاب آتا ہے، دوسرا جو گناہ ہے جس کی وجہ سے بڑا عذاب آتا ہے، وہ گناہ ہے زنا۔ تیسرا ہے گناہ جس کی شب برات میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی، شب قدر میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی، کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کرا بھی تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ تیسرا گناہ ہے جوا کھیلنا، جوا کھیلنا، 100 روپے لگانا، بدلے میں 500 روپے جیت لینا، 500 روپے لگانا، ہار جا، جوا۔ لاٹری میں لگاؤ، کرکٹ میچ پہ لگاؤ، گھوڑے پہ لگاؤ،
کس پہ لگاتے لگاؤ، پلیر پہ لگاؤ، آدمی پہ لگاؤ، انسان پہ لگاؤ، جانور پہ لگاؤ، کتے پہ لگاؤ، کس پہ بھی لگاؤ، حرام ہے حرام. قوموں کی قومیں برباد کر دی گئی اس گناہ سے، الٹ دیے گئے، اللہ کے عذاب آئے یہ گناہوں کے اوپر، اللہ کا عذاب آیا. چوتھا ماں باپ کی نافرمانی، یہ بھی بہت بدترین درجے کا گناہ ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بدترین 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 درجے کا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ اسی قوم کو، اللہ کیا، رسول اللہ کیا ارشاد فرمائے، جس بیٹے سے اس کا باپ راضی ہے اس بندے سے اس کا رب راضی ہے فرمائے، اور جس بیٹے سے اس کا باپ ناراض ہے اس بندے سے اس کا رب ناراض ہے فرمائے سرکار. باپ کی رضا رب کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے. ماں اگر ناراض ہو جائے، ایک صحابی رسول کے تعلق سے حضور کے دربار میں پیش کیا گیا، معارضہ رکھا گیا، یا رسول اللہ فلاں شخص کی روح نہیں نکل رہی ہے، سکتے کے عالم میں تڑپ رہا ہے تڑپ رہا ہے تڑپ رہا ہے، روح نہیں نکل رہی ہے. رسول اللہ ارشاد فرمائے، دیکھو کیا وہ اپنی ماں، اس کی ماں اور باپ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے یا دونوں زندہ ہے؟ جا کے تحقیق کر تو پتہ چلا ماں زندہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اس کی ماں کو بلا کے لاؤ. ماں کو بلا کے لائی، فرمایا تمہارے بیٹے کا تمہارے سے تعلق کیسا تھا؟ آپ پوچھے سرکار. یعنی کہ رسول اللہ یہ پوچھ کے بتا رہے ہیں ماں باپ کے نافرمان کو موت آسانی سے نصیب نہیں ہوتی، تڑپ تڑپ کے تڑپ تڑپ کے تڑپ تڑپ کے مرتا انہیں. رسول اللہ سے وہ ماں کہنے لگی، یا رسول اللہ وہ میرا بیٹا مجھے بہت ستاتا تھا، میرے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا تھا، میرے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا، مجھے جھڑکیاں دیتا تھا، بڑی آواز سے بات کرتا تھا. رسول اللہ نے فرمایا تم اگر معاف کر دو تو اس کے حق میں بہتر ہے، اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی، اس کا خاتمہ صحیح ہوگا. کہا یا رسول اللہ اس نے مجھے اتنی تکلیفیں دی ہے میں اسے معاف نہیں کر سکتی. رسول اللہ نے پھر کہا معاف کر دو تو اس کے حق میں بہتر ہے. ماں اتنی تکلیف تھی دل میں، کہا یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کرتی. تو رسول اللہ نے فرمایا جاؤ لکڑیاں جمع کرو، اس کو اٹھا کے جلا دو فرمائے سرکار، جلا دو اس کو، تاکہ پتہ چلے ماں باپ کے نافرمان کے لیے عذاب دنیا میں ہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر جیسے ہی سرکار کا جلال دیکھی صحابہ اکرام جلانے کے لیے تیاری کرنا شروع کرے. ماں بولی یا رسول اللہ میں اسے معاف کر دیتی ہوں. ادھر ماں معاف کر دی، ادھر روح آسانی سے نکل گئی. ماں باپ کو نہیں ستانا. اجی ایک اماں نا جی، ایک اماں کو بھی نہیں رکھ سکتے یارو، ایک اماں کو نہیں پال سکتے، ایک اماں سے محبت نہیں کر سکتے. ایک بات سن لو ماں باپ کے تعلق سے، ایک بات دیکھو، ایک بیوی مر گئی دوسری مل سکتی؟ بولو نہیں مل سکتی. دوسری بھاگ گئی تیسری مل سکتی. تیسری طلاق لے لی، ایک مر گئی ایک بھاگ گئی ایک خلا لے لی. چوتھی اور گاڈ گفٹ سنو، چوتھی کو اپنچ مار دو، پانچویں مل سکتی. پھر ایک ساتھ چار رکھنے کی اجازت نہیں ہے، چار میں سے ایک خالی ہوتے کہ پھر فل اپ کر لے سکتے. ہاں سمجھانے بولو کہیں جاک ماریں گے گھروں میں، وہ لگا تھا میرے اوپر. نہیں سے پہلے ریکارڈنگ چل رہے ہیں کچھ تو بھی ایک مولانا ایسا سکھا رہے ہیں بلکہ وہ بدنام، پہلے پٹھے پیچھے پڑے ہوئے. مسئلے کو سمجھ رہے نا؟ ایک گئی تو دوسری آتی، دوسری گئی تو تیسری آتی، تیسری گئی تو چوتھی آتی میرے بھائی. مگر خدا کی قسم ایک ماں اگر مر جائے نا، پوری کائنات کی عورتوں کو جمع کر لو دوسری ماں نہیں مل سکتی. مل سکتی؟ ایک لا کے دے دو، مل سکتی. آپ کی ابا اگر دوسری شادی کر بھی لیے، ماں کا درجہ تو لے سکتی ہے مگر پھالی بدلنے والی ماں نہیں بن سکتی ہے. ماں کا مقام تو لے سکتی ہے، ماں کہلا تو سکتی ہے، سوتیلی ماں ہے، ماں کہلا تو سکے گی، ہم اس کو امی بول کے تو پکاریں گے، لیکن 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی ماں تو نہیں بن سکتی ہے. باپ کی بیوی ہونے سے ماں کہہ کے ہم عزت تو دیں گے، مگر چھاتی کا دودھ پلانے والی ماں تو نہیں بن سکتی ہے. ماں تو بس ایک ہی ہے یار کائنات میں. اللہ نے اپنے اندر وحدانیت رکھا اور ماں باپ میں وحدانیت رکھا. ماں ایک ہے، باپ بھی ایک ہی ہے.
نہیں، کائنات کے سارے مرد جمع کر لو، دوسرا باپ نہیں لا سکتے ہیں۔ باپ میں وحدانیت ہے، باپ ایک ہے دنیا کے اندر۔ عزت کرو، احترام کرو، جن کے ماں باپ زندہ ہے خدمت کرو ان کی، ان کو اچھے دواخانے میں علاج کراؤ، ان کو اچھے کپڑے پہناؤ، ان کو اچھا کھانا کھلاؤ، ان کے پہلے ان کا علاج کرو، پہلے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، پہلے ان کو عمرہ کراؤ، پہلے ان کو حج کراؤ، پہلے ان کا خیال کرو، پہلے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پہلے سے مطلب بیوی بچوں کی بنسبت پہلے ماں باپ کا حق ادا کرو۔ حج اور عمرہ کی بات آئی تو پہلے آپ کا مالی آپ کے اوپر پہلے واجب ہے، فرض ہے، پھر ان کو ماں باپ کو کرانا ہے۔ پہلے سے مطلب بعض لوگ کیا کرتے، پہلے اپنے جورو بچوں کو دیکھ لیتے، پہلے جورو بچے، بعد میں اماں، ابے حولے، ماں اگر دودھ نہیں پلاتی تو جورو کے لائق کہاں سے بنتا تھا؟ ماں اگر 9 مہینے پیٹ میں نہیں رکھتی تو یہ جورو، یہ بچے کہاں سے نصیب ہوتے تھے؟ ماں وہ ہے میرے بھائی جس نے 9 مہینے تک ہمیں پیٹ میں رکھ کے پالا ہے۔ پہلے ماں کا حق ادا کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے باپ کا حق ادا کرو، باپ کی عزت کرو، باپ کے سامنے گردن جھکا کے کھڑو، باپ کے سامنے گردن جھکا کے کھڑا کرو۔ ایک بات اس موضوع پہ بول دیتا ہوں انشاءاللہ، موڈ میں تو ہے نا؟ کس کو جانا ہے ہاتھ اٹھا؟ ارے واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کے پہلے قسم کھا لو۔ آپ لوگاں تو نہیں کرتے میرے بھائی، مگر اپنا کام ہے قسم کھلا دینا۔ آپ لوگاں تو بالکل شریف لوگ آئے، نیک لوگ آئے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اچھے لوگ آئے آپ لوگاں، مگر قسم کھا لو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، سرکار نظام الدین صاحب قبلہ کے عرس میں آئے ہو، آج قسم کھا لو بٹی پر کل سے انشاءاللہ پیسہ نہیں دیں گے۔ بولو، نہیں دیں گے نا؟ لیں گے بھی نہیں، سود پہ دیں گے بھی نہیں، سود پہ لیں گے بھی نہیں، سود کسی کو دلائیں گے بھی نہیں، ریکمنڈ بھی نہیں کریں گے، نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ گناہ عظیم ہے۔ اور جوا بھی نہیں کھیلیں گے، بیٹ نہیں لگائیں گے، لگائیں گے نہیں، اپن میاں بھائی ہے جی، محنت کر کے کمائیں گے، ہاں الحمدللہ۔ ارے میرے جیسا دیوانہ آدمی بزنس مین بن سکتا ہے تو تمہارے جیسے ہوشیار لوگ کہیں کو نہیں بن سکتے جی؟ بزنس مین بنو میرے بھائی، بزنس مین بنو، کرو آپ